علامہ محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ، وفات 676 ہجری، تہذیب الاسماء واللغات للنووی فرماتے ہیں اسد بن عمر کہتے ہیں صلی ابو حنیفہ صلاۃ الفجر بوضوء العشاء 40 سنہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے اتنا لمبا وضو کیسے ٹھہرتا؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، خوراک معتدل ہو، اتنی دیر تک وضو کا ٹھہرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ مجھے اپنے زمانہ طالب علمی یاد ہے، بغیر تکلف کے، بغیر مشقت کے اور بغیر کسی جبر کے ظہر کے وضو سے بڑے آرام سے عشاء کے وضو تک چلتے، کوئی دقت بھی پیش نہیں آتی، کوئی تقاضا بھی نہیں ہوتا۔ یعنی آج بھی اس عمر میں اس وقت بھی الحمدللہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے تک تمہیں دقت محسوس نہیں ہوتی، بڑے آرام سے چلتے ہیں۔ اور امام صاحب کے لیے کیا مشکل تھا؟ کسی کو اشکال ہوتا ہے جی 40 سال تک بیوی کا حق ادا نہیں کیا، نے کہا بھی یہ امام صاحب کو ان کی اہلیہ کا مسئلہ ہے، اس میں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ پھر کوئی لازم ہے کہ انسان بیوی کا حق رات ادا کرے، یہ کوئی ضروری ہے؟ یہ باتیں سمجھیں، الٹے اور بیہودہ اعتراض کی شخصیت پر مت کریں۔ میں یہاں پہ ایک اپنا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ میری ایک اہلیہ سے ایک خاتون نے پوچھا کہ مولانا صاحب کے 1 سے زائد نکاح ہیں، 4 نکاح ہیں، تو یہ باری متعین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو وقت برابر دیتے ہیں؟ کہا جی نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر ان کو مواخذہ نہیں ہوگا؟ کہا جی نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ باری اور وقت ہمارا حق ہے، جب ہم ہی اپنا حق چھوڑ دیں، ہم ہی مطالبہ نہ کریں تو مواخذہ کیوں ہوگا؟ اب دیکھو کتنی پیاری اور کتنی آسان سی بات ہے۔ تو حضرت امام صلی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کی طرف سے تاریخ میں کوئی اشکال نہیں ہے، آپ کو راہ جاتے کیا اشکال پیدا ہوتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ، وفات 748 ہجری، مناقب ابی حنیفہ و صاحبی فرماتے ہیں قد تواتر قیامہ اللیل و تہجدہ و تعبدہ، امام صاحب کی شب بیداری، تہجد کی پابندی، عبادت اور ریاضت یہ تو تواتر سے ثابت ہے، یہ تو تواتر سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، علم بھی ہے، تقوی بھی ہے، زہد بھی ہے، مشقت بھی ہے، سب نعمتیں موجود ہیں، دولت بھی ہے، تجارت بھی ہے، سب نعمتیں موجود ہیں۔ حضرت امام صلی رحمۃ اللہ علیہ نے حکومتی منصب کو قبول نہیں فرمایا، حکومتی منصب قبول نہیں فرمایا۔ بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان بن محمد الحمار کی طرف سے عراق کا گورنر تھا یزید بن عمر بن حبیرہ، اس کی وفات 132 ہجری میں۔ اس نے حضرت امام صاحب کو عہدہ قضا پیش کیا کہ آپ کوفہ کے قاضی بن جائے، امام صاحب نے قبول نہیں کیا۔ ابن حبیرہ نے قسم اٹھائی کہ آپ قبول کریں، آپ کو قبول کرنا پڑے گا ورنہ سخت سزا دوں گا۔ امام صاحب نے فرمایا میں اس سزا کے لیے تیار ہوں۔ اس نے امام صاحب کے لیے کوڑوں کی سزا تجویز کی۔ امام ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد خطیب بغدادی، وفات 463 تاریخ بغداد میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں انہوں نے امام صاحب کو لیے 110 کوڑے سزا متعین کی، ان کو 110 کوڑے سزا دو۔ کہتے ہیں کلم ابن حبیرۃ ابا حنیفہ ان یلی لہ قضاء الکوفہ فابى علیہ فضربوا 100 صوت و10 اصوات فی کل یوم 10 اصوات، ہر روز 10 کوڑے۔ اللہ اکبر، 110 کوڑے۔ امام صاحب نے کوڑے کھائے لیکن عہدہ قضا کو قبول نہیں کیا۔ اموی حکومت کے خاتمہ کے بعد عباسی حکومت کا دور آیا۔ خلیفہ منصور، وفات 158 ہجری، انہوں نے بھی حضرت امام صاحب کو عہدہ قضا پیش کیا، آپ نے فرمایا قبول نہیں ہے۔ پوری خلافت کا قاضی القضات، فرمایا مجھے بھی منظور نہیں ہے۔ اس کے بدلے امام صاحب کو جیل میں ڈالا گیا، حتیٰ کہ امام صاحب کو زہر دے دیا گیا۔ آپ کا جنازہ جیل سے اٹھا لیکن امام صاحب نے عہدہ قبول نہیں کیا۔ علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ، وفات 748 ہجری، سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں لم يقبل العہد بالقضاء فضرب وحبس ومات فی السجن۔ اسی طرح علامہ ذہبی فرماتے ہیں بلغنا ان المنصور سقاہ السم فاسود ومات شہیدا، حضرت امام صلی رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا،
وہ زہر آپ کے جسم میں سرایت کر گیا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ امام صاحب نے اس عہدے کو قبول نہیں کیا۔ یہاں ایک بات ذرا اچھی طرح سمجھ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی القضات کا، چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا۔ تو کیا عہدہ قبول کرنا ٹھیک ہے یا غلط؟ اگر عہدہ قبول کرنا ٹھیک ہے تو امام صاحب قبول کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے کوڑے بھی کھائے، جیل بھی کاٹی، جیل سے جنازہ بھی اٹھوایا، مگر عہدہ قبول کیوں نہ کیا؟ اور اگر قبول کرنا ٹھیک نہیں تھا تو حضرت امام حنیفہ کے شاگرد، سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی القضات اور چیف جسٹس کا عہدہ قبول کیوں کیا؟ اگر ٹھیک تھا تو امام صاحب نے قبول نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ اور ٹھیک نہیں تھا تو شاگرد نے قبول کیوں کیا؟ ہم نے کہا یہ بڑا آسان سا جواب آپ کو ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، صحابہ کرام کلمہ پڑھ رہے تھے، مشقت برداشت کر رہے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ان کے پاس حکومت بھی نہیں تھی اور دولت بھی نہیں تھی۔ مدینہ منورہ میں حکومت بھی آئی اور دولت بھی آئی۔ سوال ہے اگر حکومت اور دولت ٹھیک تھی تو مکہ مکرمہ میں کیوں نہیں ملی، اور اگر ٹھیک نہیں تھی تو مدینہ منورہ میں کیوں ملی ہے؟ اس کا جواب بڑا واضح ہے۔ اگر مکہ مکرمہ میں حکومت اور دولت آپ کے پاس ہوتی، صحابہ کرام کلمہ پڑھتے، تو دشمنان صحابہ اعتراض کرتے کہ کلمہ پڑھا ہے حکومت اور دولت کی لالچ میں، نہیں دی۔ اور مدینہ منورہ میں کیوں دی؟ کہ حق ان کا تھا، تو حق صاحب حق کو مل گیا۔ اسی طرح امام صاحب نے عہدہ قضا قبول نہیں کیا۔ اگر قبول کر لیتے، آج پوری دنیا میں جو حنفیت ہے، لوگ کہتے ہیں تو چیف جسٹس کی وجہ سے، یہ تو اختیارات کی وجہ سے ہے، یہ تو طاقت کی وجہ سے ہے۔ امام صاحب کا جنازہ جیل سے اٹھا اور حق چونکہ ان کا تھا، شاگرد کو دے دیا، شاگرد نے قبول فرما لیا۔ تو جس طرح صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں دولت اور حکومت نہیں تھی تاکہ الزام نہ لگے، حق ان کا تھا، مدینہ میں مل گئی۔ امام صاحب نے قبول نہ کیا، الزام نہ لگے، لیکن حق ان کا تھا، ان کے شاگردوں کو ملا۔ یہ کوئی ایسی اعتراض کی بات نہیں ہے، بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہاں میں بات علماء کرام سے بطور خاص عرض کرتا ہوں کہ ہمارا مزاج حکومتی عہدہ قبول کرنے کا نہیں ہے کہ ہم خالص ایک علمی کام کے اندر مصروف ہیں، ایک علمی کام کے اندر لگے ہیں، غیر سیاسی اور غیر عسکری کام کرتے ہیں۔ لیکن جو علماء حکومتی عہدہ قبول فرماتے ہیں اور وہاں جا کر دین کا کام کرتے ہیں، ہم ان کے مخالف ہرگز نہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام اس کا ذہن بنا لیں، جن کا مزاج قبول کرنے کا نہیں وہ قبول نہ فرمائیں، جن کا مزاج قبول کرنے کا ہے وہاں جا کر وہ دین کا کام آسان انداز میں کر سکتے ہیں تو ان کو کرنے دیں، وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، ہم اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ تو قبول نہ کرنے والے کرنے والوں پر اعتراض نہ کریں، اور قبول کرنے والے سیاست میں نہ آنے والوں پر اعتراض نہ کریں، اپنے اپنے میدان میں رہ کر کام کریں، ایک دوسرے پر تلقین سے بچیں۔ انشاءاللہ اس سے کام بہت اچھی طرح مزید بڑھے گا۔ اللہ ہم سب کو دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات 150 ہجری میں ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہر کے قاضی، مشہور محدث امام حسن بن عمارہ رحمہ اللہ وفات 153 ہجری، آپ نے آپ کو غسل دیا۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ آپ کو بغداد کے شہر مقبرہ خیزران میں دفن کیا جائے۔ وصیت کے مطابق خیزران کے مشرقی جانب آپ کی قبر تیار کی گئی اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو وہاں جنازے کے بعد دفن کر دیا گیا۔ سلطان ارسلان سلجوقی نے 459 ہجری میں آپ کی قبر کے قریب ایک مدرسہ تیار کیا ہے جو کہ مشہد ابی حنیفہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تالیفات اور صنیفات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، کتاب الآثار بروایت امام ظفر بن حزیل، حوالہ الاکمال ابن معقولہ، کتاب الانساب للسمعانی۔ نمبر 2، کتاب الآثار بروایت امام ابو یوسف القاضی، حوالہ الجواہر المزیہ فی تراجم الحنفیہ للقرشی۔ نمبر 3، کتاب الآثار بروایت امام محمد بن حسن شیبانی، حوالہ تاجیر المنفع لابن حجر۔ نمبر 4، کتاب الآثار بروایت امام حسن بن زیاد اللؤلؤی، حوالہ مقدمہ جامع المثانی للخوارزمی، لسان المیزان لابن حجر۔ نمبر 5، الفقہ الاکبر بروایت امام حماد بن ابی حنیفہ، حوالہ شرح الفقہ الاکبر لالیاس سینوبی، القول الفصل لبہاء الدین۔ نمبر 6، الفقہ الاکبر المعروف الفقہ الابسط بروایت امام ابی مطیع البلخی،
حوالہ تاج التراجم فی طبقات الحنفیہ للقطلو بغا، التفسیر فی الدین للاسفرائینی، نمبر 7 الرسالہ الی عثمان البتی وفات، حوالہ الفرست لابن ندیم، نمبر 8 کتاب العالم والمتعلم، حوالہ الفرست لابن ندیم، مناقب موفق المکی، نمبر 9 کتاب المجرد فی الفقہ، حوالہ کتاب الفرست لابن ندیم، تاریخ الاسلام للذہبی، تاریخ الخلفاء للسیوطی، نمبر 10 کتاب الرہن، حوالہ اخبار ابی حنیفہ للسیمری، مناقب موفق المکی، 11 کتاب الفرائض، حوالہ مناقب موفق المکی الفرست لابن ندیم، نمبر 12 کتاب الشروط، حوالہ مناقب موفق للمکی، مناقب موفق مکی، نمبر 13 کتاب الصلاۃ، حوالہ مناقب موفق مکی، تاج التراجم للقطلو بغا، نمبر 14 المقصود فی التصریف، حوالہ کشف الظنون لحاجی خلیفہ، نمبر 15 کتاب اختلاف الصحابہ رضی اللہ عنہم، حوالہ فوائد فی علوم الفقہ لشیخ حبیب احمد کرانوی، نمبر 16 کتاب السیر، حوالہ تاج التراجم للقطلو بغا، نمبر 17 کتاب الرد علی القدریہ، حوالہ الفرست لابن ندیم، نمبر 18 کتاب الوصیہ، حوالہ اشارات المرام للبیاضی۔ تو دیکھو 19 امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تصانیف ہیں جن کا میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ کہنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تصنیف نہیں تھی، آپ خود اندازہ فرمائیں یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کتنا بڑا بہتان ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر کس قدر یہ الزام اور جھوٹ ہے کہ حضرت امام صلی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب نہیں تھی۔ تو میں نے امام صلی رحمۃ اللہ علیہ کے قدر حالات بیان کیے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں کی، انشاءاللہ کسی مقام پر تفصیل سے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شخصیت پر بھی میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اب یہ جو ہمارے سامنے کتاب الفقہ الاکبر، اس کے راوی ہیں حماد بن امام ابو حنیفہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے صاحبزادے۔ ان کا نام حماد تھا، کنیت ابو اسماعیل تھی، اور والد گرامی کا نام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے۔ حضرت کا سلسلہ نسب یوں ہے: ابو اسماعیل حماد بن ابی حنیفہ نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان۔ مولد اور مسکن آپ کی پیدائش کوفہ میں ہوئی، حتمی طور پر آپ کی تاریخ ولادت معلوم نہیں، اور آپ کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ آپ امام حنیفہ کے بیٹے ہیں اور امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، یہ ان کے اعزاز کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ باقی بہت بڑے فقیہ تھے، محدث تھے، متکلم تھے، ان کے بارے میں حافظ الدین امام محمد بن شہاب الکردری الحنفی رحمہ اللہ وفات 827 ہجری کو فرماتے ہیں: ذکر سیمری ان الغالب کان علی حماد الدین والورع والفقہ وکتابۃ الحدیث۔ یہ عموماً ان پر جو غالب ان کی عادت تھی، دین، اللہ اکبر، دین غالب تھا، ورع تقوی غالب، فقہ غالب، اور حدیث پاک کا لکھنا یہ ان کے اوپر غالب تھا، اللہ اکبر۔ حضرت بشر بن ولید فرماتے ہیں: کان حماد شدیدا علی اہل الاہواء یکسر علیہم اقاویلہم ویحتج علیہم بحجج لم یکن تیسر ذالک لحذاق المتکلمین۔ مناقب الامام اعظم الکردری کہ امام صلی رحمہ اللہ تعالیٰ اہل باطل، فرقہ باطلہ کی خوب خبر لیتے تھے اور دلائل کے ساتھ ان کے مغالطات کا دندان شکن جواب دیتے کہ عام شخص کے بس میں اس طرح، بلکہ عام جو متکلم ہے اتنی اچھی گفتگو وہ بھی نہیں کر سکتا جتنی گفتگو یہ فرماتے تھے۔ 176 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ سیر اعلام النبلاء للذہبی۔ یہ جو ہمارے سامنے نسخہ موجود الفقہ الاکبر، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، حضرت امام صاحب سے الفقہ الاکبر کے 2 نسخے مروی ہیں۔ نمبر 1 الفقہ الاکبر بروایت امام احمد، یہ نسخہ امام صاحب کے بیٹے امام حماد بن ابی حنیفہ رحمہ اللہ وفات 176 ہجری سے منقول ہے۔ اس میں عقائد کو بیانیہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کا ابتدائیہ یوں ہے: اصل التوحید وما یصح الاعتقاد علیہ یجب ان یقول آمنت باللہ۔ اس نسخہ کی کئی شروحات تحریر کی گئی ہیں۔ سب سے معروف شرح ملا علی بن سلطان محمد القاری الہروی رحمہ اللہ وفات 1014 ہجری کی ہے، جس کا نام انہوں نے لکھا منہ الروض الازہر فی شرح الفقہ الاکبر۔ ہمارے سامنے جو نسخہ اس وقت ہے وہ یہی نسخہ ہے جس کے راوی امام حماد بن ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور اسی کو بنیاد بنا کر آگے ہم گفتگو کریں۔ نمبر 2 الفقہ الاکبر بروایت ابی مطیع البلخی، یعنی امام صاحب شاگرد ابو مطیع البلخی، دوسرا نسخہ ان کی روایت سے ہے، اور اس کا جو طرز ہے
وہ مکالماتی انداز میں ہے. مکالماتی انداز میں امام ابو مطیع الحکم بن عبداللہ بن سلمہ بن عبد الرحمن القاضی البلخی رحمہ اللہ، وفات 199 ہجری. ان کا نسخہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں سألت ابا حنیفۃ النعمان بن ثابت عن الفقہ الاکبر فقال اللہ تکفر احد من اہل القبلۃ بذم ولا تنفی احد من الایمان. یعنی دو نسخے کا طرز میں فرق ہے. حضرت امام حماد والا جو نسخہ ہے اس کا بیانیہ ہے، جس طرح بات بیان کی جاتی ہے تسلسل سے، اور ان کا مکالماتی انداز میں نے پوچھا تو آپ نے یہ فرمایا، میں نے پوچھا تو آپ نے یہ فرمایا، یہ طرز ہے اس کا. اور اس کی جو معروف شرح ہے، اس کی جو معروف شرح ہے، ہاں یہ بات یاد رکھیں. علامہ زاہد حسن القوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو الفقہ الاکبر کو نسخہ ابو مطیع البلخی سے ہے، اس نسخے کا امام حماد کے نسخے سے فرق کرنے کے لیے نام بدل دیا گیا ہے. امام حماد و نسخے کو الفقہ الاکبر کہتے ہیں اور ان کے نسخے کو الفقہ الابسط کہتے ہیں. کہتے ہیں الفقہ الاکبر روایت ابی مطیع وهو المعروف بالفقہ الابسط تمییزا له عن روایت احمد بن ابی حنیفہ رحمہ اللہ المقدمہ للکوثری علی کتاب العالم والمتعلم. یعنی الفقہ الاکبر کا ایک نسخہ امام حماد سے مروی ہے، ایک نسخہ امام ابو مطیع سے مروی ہے. جو امام حماد سے ہے اس کو الفقہ الاکبر کہتے ہیں، جو ابو مطیع والا ہے اس کو الفقہ الابسط کہتے ہیں. اور الفقہ الاکبر کی معروف شرح وہ ہے جو ملا علی قاری نے فرمائی ہے، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمائی ہے. اور اس کی معروف شرح وہ ہے کہ جو فقیہ ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے. لیکن غلطی سے یہ شرح جو چھپی ہے امام ابو منصور محمد بن محمود ماتریدی رحمہ اللہ کے نام سے مطبوع ہی ہے. حضرت علامہ زاہد بن حسن القوشی رحمہ اللہ وفات 317 ہجری نے اس کی تصریح کی المقدمہ للکوثری علی کتاب العالم پر. فرماتے ہیں وطوبیہ فی الہند و مصر شرح الفقہ الاکبر روایت ابی مطیع وهو المعروف بالفقہ الابسط تمییزا له عن روایت حماد بن ابی حنیفہ لیکن نسب ناشر هذا الشرح سہوا الی الامام ابی منصور ماتریدی. یعنی الفقہ الابسط کی جو شرح چھاپی گئی ہے تو چھاپنے والے نے اس کی نسبت ابو منصور ماتریدی کی طرف کی ہے، یہ غلط ہے. ما ظہور ان شرح لیس له بما حوا من نقول عن کثیر مما تأخر زمن عن زمنہ. اس لیے کہ اس کے اندر شارح نے ایسے حوالہ جات پیش کیے ہیں کہ جن کا زمانہ شارح کے زمانے کے بعد کا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ شارح یہ نہیں ہے، بلکہ شارح وہ ہوگا نا کہ جس کے حوالے سے پہلے کا ہو. تو ابو منصور ماتریدی کی وفات ہوئی ہے 332 ہجری میں. یہ بات توجہ سمجھیں. قطب الدین حلبی الواقع ان هذا شرح ابو اللیث سمرقندی المتوفى، یہ چونکہ حضرت امام منصور ماتریدی کی وفات ہے 332 ہجری میں اور حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی کی وفات ہے 373 ہجری میں، تو اس لیے ابو منصور ماتریدی پہلے کے ہیں. شرح میں کچھ حوالے وہ دیے جو بعد کے ہیں، لہذا شرح ان کی نہیں ہے بلکہ یہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ کی شرح ہے. یہ تھوڑی سی وضاحت تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. خیر، یہ جو دونوں نسخے ہیں امام حماد والا یا امام ابو مطیع بلخی والا، یہ دونوں نسخے ٹھیک ہیں، دونوں کی نسبت امام صاحب کی طرف درست ہے. اس کی بنیادی طور پر 3 وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ معتبر حضرات نے اس کتاب کے دونوں نسخوں کو امام صاحب کی طرف منسوب کیا ہے. نمبر 2، بڑے بڑے اہل علم نے ان دونوں نسخوں کی شروحات لکھی ہیں جو ان دونوں کے نسخوں کے انتساب کے درست ہونے کی دلیل ہے. نمبر 3، بعد کے ادوار کے اہل علم نے اپنے استدلال میں ان دو نسخوں سے عبارات کو پیش کیا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور کے اہل علم ان دونوں نسخوں کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لہذا کوئی الجھن کی بات نہیں ہے. ہم اس وقت چونکہ گفتگو کریں گے الفقہ الاکبر کے اس نسخے پر جو حضرت امام حماد رحمہ اللہ سے مروی ہے، لہذا اس پر میں چند ایک حوالے ضرور پیش کروں گا کہ فقہ اکبر کے اس نسخے کو کن حضرات نے امام صاحب کی تعریف قرار دیا ہے. توجہ رکھ حضرات، یعنی الفقہ الاکبر امام صاحب کی تصنیف ہے اور الفقہ الاکبر کو کن حضرات نے امام ابو رحمہ اللہ کی تصنیف قرار دیا ہے. یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ عام طور پر جب الفقہ الاکبر کو میدان میں پیش کیا جاتا ہے کہ الفقہ الاکبر امام حنیفہ رحمہ اللہ کی علم الکلام اور عقیدے کی کتاب ہے،
تب بہت سے لوگ کہتے ہیں الفقہ الاکبر تو امام صاحب کی کتاب ہی نہیں ہے. تو ہم پہلے حوالے پیش کریں گے الفقہ الاکبر کو کن حضرات نے امام حنیفہ کی کتاب تسلیم کیا ہے، اور پھر جو لوگ تسلیم نہیں کرتے اس پر جو ان کے اشکالات ہیں ہم ان اشکالات کو پیش کر کے اس کے جواب بھی دیں گے تاکہ بات الجھن کے اندر نہ رہے. یہ بات اچھی طرح سماعت فرما لیں. نمبر 1، امام استاد ابو منصور عبد القاہر بن طاہر تمیمی البغدادی رحمہ اللہ، وفات 429 ہجری، کتاب اصول الدین میں فرماتے ہیں وَأَوَّلُ مُتَكَلِّمِيهِمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ ابو حنیفہ والشافعی فَإِنَّ أَبَا حنیفة لَهُ كِتَابٌ فِي الرَّدِّ عَلَى الْقَدْرِيَّةِ سَمَّاهُ كِتَابَ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قدریہ کے رد میں کتاب لکھی ہے جس کا نام الفقہ الاکبر رکھا ہے. نمبر 2، امام فخر الاسلام علی بن محمد البزدوی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 482 ہجری، اصول بزدوی میں فرماتے ہیں وقد صنف ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فی ذالک کتاب الفقہ الاکبر. حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ نے علم توحید و صفات میں کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الفقہ الاکبر. نمبر 3، حافظ الدین امام محمد بن شہاب بن یوسف الکردری الحنفی المعروف البزازی رحمہ اللہ، وفات 827 ہجری، مناقب الامام الاعظم رضی اللہ عنہ، اس میں فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ لَيْسَ لِأَبِي حَنِيفَةَ کتاب مصنف، اگر تم یہ اعتراض کرو کہ امام صاحب کوئی تصنیف ہی نہیں ہے، میں کہتا ہوں ھذا کلام المعتزلہ، یہ معتزلہ کی بات ہے کہ امام صاحب کتاب نہیں تھی. وَدَعْوَاهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي عِلْمِ الْكِتَابِ تَصْنِيفٌ، معتزلہ کہتے علم الکلام میں امام حنیفہ کی کتاب نہیں. کیوں؟ وغرضهم بذلك نفی ان یکون الفقہ الاکبر وکتاب العالم المتعلم له، ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ یہ بات ثابت کریں کہ الفقہ الاکبر اور کتاب العالم المتعلم ابو حنیفہ کی نہیں. وہ یہ کوشش کیوں کرتے تھے؟ لأنه صرح فی بأکثر قواعد اہل السنت والجماعہ، امام صلی رحمۃ اللہ علیہ نے الفقہ الاکبر میں اہل السنت والجماعت کے عقائد کا ذکر کیا، قواعد کا ذکر کیا. وَدَعْوَاهُمْ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ، اور معتزلہ کا دعویٰ یہ تھا کہ الیاذ باللہ ابو حنیفہ معتزلی ہے، اور امام صاحب اس کتاب کے اندر قواعد اہل سنت کے لکھ رہے ہیں. وذالک الکتاب لابی حنیفہ البخاری، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ بخاری کی کتاب ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی معتزلہ نے مشہور کیا کہ الفقہ الاکبر امام حنیفہ کی کتاب نہیں بلکہ ابو حنیفہ بخاری کی ہے. یہ کیوں مشہور کیا؟ اس لیے کہ اس کتاب میں معتزلہ کا رد تھا، اہل سنت والجماعت کے عقائد تھے، اور انہوں نے مشہور کر رکھا تھا ابو حنیفہ معتزلی ہے، اس لیے انہیں اس بات کو مشہور کر دیا. وَهَذَا غَلَطٌ صریح، فرماتے صریح غلطی ہے. کیوں؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِخَطِّ العلامہ مولانا شمس الملہ والدین الکردری البزاتقنی العمادی هذین الکتابین وکتب فیہما انہما لأبی حنیفہ. کہتے ہیں میں نے امام علامہ شمس الدین کردری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر دیکھی ہے کہ انہوں نے 2 نسخے لکھے اور اس میں تصریح کی کہ دونوں نسخے ابو حنیفہ کے ہیں، کتاب العالم والمتعلم کے اور الفقہ الاکبر کے. وقال طوات علی ذلک جماعت الکثیر من المشائخ، اور فرمایا یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں مشائخ کی بہت بڑی جماعت کا یہ ارشاد ہے، یہ تنہا میری رائے نہیں. نمبر 4، امام الیاس بن ابراہیم السیبونی الشیبانی الحنفی رحمہ اللہ، امام الیاس بن ابراہیم السینوبی الشیبانی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 891 ہجری، نے شرح الفقہ الاکبر کے نام سے شرح لکھی ہے. اس میں فرماتے ہیں لما کان کتاب الفقہ الاکبر مما ثبت بالاسناد الصحیح الاشہر انہ مما الف الامام المقدم بل همام المکرم سراج الائمہ و مقتدی الائمہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی. کہتا ہے یہ بات تو مشہور و معروف ہے، اسناد صحیح سے ثابت ہے کہ الفقہ الاکبر امام حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے. نمبر 5، شیخ محی الدین محمد بن بہاء الدین رحمہ اللہ، وفات 956 ہجری، نے الفقہ الاکبر کی شرح لکھی ہے القول الفصل شرح الفقہ الاکبر. اس میں کے مقدمے میں لکھتے ہیں وما احد احق بهذه الاوصاف السنیہ واولی بالاخلاق العلیہ الا من نقل فی فضل الآثار وهو سراج امہ محمد سراج امت محمد و منہاج ملت احمد الامام الاعظم والمقتدى المکرم ابو حنیفہ الکوفی رحمہ اللہ تعالی. فالتعویل کل التعویل لیس الا ما جرى من لفظ المعتبر وهو المختصر المنسوب الیہ الموسوم بالفقہ الاکبر.
فأردنا أن نفصل مجملاته ونفتح مغلقاته لتسهل استفادته، یعنی امام سے کتاب الفقہ الاکبر ہے اور ہم نے چاہا کہ اس کی شرح لکھے تاکہ اس کے مغلق مقامات حل ہو اور امت کو بات آرام اور آسانی سے سمجھ آ جائے۔ نمبر 6، شیخ ابو الخیر احمد بن مصطفیٰ بن خلیل المعروف تاشقبرہ زادہ رحمہ اللہ، وفات 968، وہ لکھتے ہیں مصباح السعادہ مصباح السیادہ میں فرمایا ان ابا حنیفہ تکلم فی علم الکلام مثل کتاب الفقہ الاکبر، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے علم الکلام میں کلام کیا ہے جیسے کہ کتاب الفقہ الاکبر کے اندر، و کتاب العالم والمتعلم اس سر حمیفہ، خلاصہ ہے کہ امام صاحب کی کتاب الفقہ الاکبر کو انہوں نے تسلیم فرمایا ہے۔ نمبر 7، امام ابو المنتہا شہاب الدین احمد بن محمد المغنی ساوی الرومی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 1000 ہجری، الکتاب الاغر الجامع لفوائد التی لا تحصر کے نام سے الفقہ الاکبر کی شرح لکھی ہے۔ اس کے آغاز میں لکھتے ہیں ان کتاب الفقہ الاکبر الذي صنفه الامام الاعظم کتاب صحیح مقبول۔ نمبر 8، ملا علی بن سلطان محمد القاری الہروی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 1014 ہجری، الفقہ الاکبر کی شرح لکھی، نام رکھا منح الروض الازہر فی شرح الفقہ الاکبر۔ اس کی ابتدا فرماتے ہیں قال الامام الاعظم والہمام الافخم الاقدم فی کتاب المسمى بالفقہ الاکبر۔ حضرت امام کمال الدین، نمبر 9، امام کمال الدین احمد بن حسن بن سنان الدین بیاضی البوسنوی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 1098 ہجری، علم الکلام میں امام اعظم رحمہ اللہ کے چند تصانیف کا ذکر کیا۔ اشارات المرام میں فرماتے ہیں املأها علی الصحابی من الفقہ الاکبر والرسالہ والفقہ الابسط وکتاب العالم والمتعلم والوصیہ۔ نمبر 10، امام ابو محمد عبد القادر بن محمد ادریس بن محمد محمود العمری الحنفی السلحتی رحمہ اللہ، الدر الازہر فی شرح الفقہ الاکبر کے نام سے الفقہ الاکبر کی شرح لکھی۔ اس کے شروع میں لکھتے ہیں فلما کان علم التوحید اصل اصول الدین والکتاب الجلیل الذي صنفه الامام الاعظم رحمہ اللہ تعالی وسماہ بالفقہ الاکبر اول تصنیف واشمل لمسائل التوحید والیقین وقد زیات الدہر الاطول فی اللہو والمعاصی فالہمنی اللہ تعالی فی آخر عمری ان اشرح هذا الکتاب الجلیل شرحا وجیزا۔ کہ امام صاحب کی کتاب یہ بڑی اہم کتاب ہے اور العقیدے کے اندر اول کتاب ہے، تو میں نے چاہا کہ اس کی میں شرح لکھ دوں تو میں نے اس کی شرح تحریر کر دی ہے۔ نمبر 11، علامہ عبد العلی محمد بن نظام الدین محمد سالوی انصاری لکھنوی، معروف علامہ بحر العلوم، وفات 1225 ہجری، فوات الرحمود شرح مسلم الثبوت میں فرماتے ہیں من قال لم يقله اللہ تعالی وليس كلامه فهو كافر البتہ هذا هو الذي رامه الامام الہمام اعظم الائمہ حیث قال فی الفقہ الاکبر۔ کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جو بات فرمائے، پہلے عقیدہ بیان کیا کہ جو شخص کہے کہ اللہ کا کلام قرآن نہیں ہے تو اس نے کفر کیا ہے، اور یہ بات امام حنیفہ نے الفقہ الاکبر کے اندر بھی تحریر فرمائی ہے۔ یہ تو حوالہ جات وہ تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں اہل و سنت کے پیش کیے۔ غیر مقلدین کے بھی حوالہ جات مولانا فرمائے جن کو سب سے زیادہ اس بات پہ الجھن ہوتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ وہ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی تم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، ابو حنیفہ کی تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے، تم اس کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ جواب ذہن نشین فرمائے جوابات تو کئی ہیں، میں اس وقت حوالے دے رہا ہوں اپنے موضوع کی مناسبت سے کہ دیکھو ابو سعید محمد حسین بٹالوی، وفات 1378 ہجری، ان کا رسالہ اشاعت السنہ جلد 11 شمارہ 4، اس میں لکھتے ہیں حضرت امام اعظم رحمہ اللہ نے فقہ اکبر میں، حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے فقہ اکبر میں فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کفر وغیرہ کبائر فواحش سے منزہ ہیں۔ اچھا، نمبر 13، محمد ابراہیم سیالکوٹی غیر مقلد، وفات 1375 ہجری، تاریخ اہل حدیث میں لکھتے ہیں
اسی طرح امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فقہ اکبر میں ان درجات لوح محفوظ کی نسبت فرماتے ہیں ولاکن کتبہ بالوصف لا بالحکم، البتہ لوح محفوظ میں تقدیر کی تحریر وصف کے اعتبار سے ہے، نہ کہ حکم کے اعتبار سے۔ اب یہ بات یہ نشین فرمائیں، یہ جو ہم نے سارے کے سارے حوالے آپ کی خدمت پیش کیے ہیں، یہ 13 حوالے بنتے ہیں۔ ان میں 4 حوالے وہ ہیں کہ جن میں الفقہ الاکبر کی تصریح ہے، لیکن یہ نہیں کہ امام ابو مطیع بلخی کی ہے یا امام حماد کی ہے، لیکن مطلقاً الفقہ الاکبر کو امام صاحب کی تصنیف قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1 استاد ابو منصور عبد القاہر بن طاہر التمیمی بغدادی کا حوالہ، نمبر 2 فخر الاسلام علی بن محمد بزدوی کا حوالہ، نمبر 3 حافظ الدین امام محمد بن محمد الکردری کا حوالہ، نمبر 4 شیخ ابو الخیر احمد بن مصطفیٰ تاشقبرہ زادہ کا حوالہ۔ یعنی وہ الفقہ الاکبر کو امام صاحب تصریح فرما رہے ہیں، اس میں صرف یہ تصریح نہیں کہ ابو حماد کی ہے یا ابو مطیع کی ہے، لہذا اس کا اطلاق دونوں پر ہو سکتا ہے۔ جو لوگ الفقہ الاکبر کو امام حنیفہ رحمہ اللہ کتاب تسلیم نہیں کرتے، ان کے چند ایک اشکالات ہیں، میں وہ پیش کر کے اس کے جواب بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات الجھن کے اندر نہ رہے۔ اشکال نمبر 1، کہتے ہیں الفقہ الاکبر کتاب امام حنیفہ رحمہ اللہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ابو حنیفہ بخاری کی ہے، اس لیے کہ الفقہ الاکبر میں معتزلہ کا رد کیا گیا ہے، حالانکہ امام حنیفہ تو خود معتزلی تھے علیہ باللہ، یہ ان کا اعتراض ہے۔ میں اچھی طرح بات سمجھے پہلے جواب دے چکا ہوں، بات سمجھا چکا ہوں کہ یہ اعتراض معتزلہ نے خود کیا، اپنے بچاؤ کے لیے کیا، اور انہوں نے بات معروف کی کہ یہ ابو حنیفہ بخاری کے امام حنیفہ کوفی کی کتاب نہیں ہے۔ میں اس کے پیچھے وضاحت کر چکا ہوں کہ حافظ الدین امام محمد بن شہاب بن یوسف الکردری الحنفی یہ بات فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ لَيْسَ لِأَبِي حَنِيفَةَ کتاب مصنف قُلْتُ هَذَا کلام المعتزلہ، اگر تم یہ کہو کہ ابو حنیفہ کی کتاب نہیں تو میں کہتا ہوں یہ معتزلہ کی بات ہے۔ وَدَعْوَاهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ تَصْنِيفٌ، ان کا دعویٰ ہے کہ ابو حنیفہ کی علم الکلام میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ وَغَرْضٌ بِذَلِكَ نَفْيُ أَن يَكُونَ الْفِقْهُ الْأَكْبَرُ، ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ ثابت کرے کہ الفقہ الاکبر اور کتاب العالم والمتعلم ابو حنیفہ کی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ الفقہ الاکبر میں امام صاحب نے اہل سنت والجماعت کی بات کی ہے، معتزلہ کا رد کیا ہے، تو وہ کیسے چاہیں کہ اس کتاب کو ابو حنیفہ کی کتاب قرار دیں؟ اس لیے بات قطعاً غلط ہے، بلکہ کتاب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح الشیخ ابو الخیر تاشقبرہ زادہ رحمہ اللہ وفات 278 ہجری، مصباح السعادہ و مصباح السیادہ، اس میں فرماتے ہیں ان ابا حنیفہ تکلم فی علم الکلام مثل کتاب الفقہ الاکبر و کتاب العالم المتعلم اصرح فیہما باکثر مباحث علم الکلام وما قیل انہما لیس لہ بل ابی حنیفہ البخاری فمن اختراعات المعتزلہ زعما منہم ان ابا حنیفہ لا مذہب، یہ معتزلی گڑی ہوئی بات ہے، ان کا خیال اور گمان باطل یہ تھا کہ ہم مذہبی تھے، حالانکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کا نام لے کر اس کتاب میں تردید کی ہے۔ لا یقال ان یدہ و قدرتہ، امام صاحب نے تردید فرمائی ہے نام لے کر، لا یقال ان یدہ قدرتہ لأن فی ابطال الصفہ وقول القدریت والمعتزلہ، صاحب بات فرمائی، تو حضرت امام صاحب معتزلی کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوسرا اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ الفقہ الاکبر کا انداز بیان اختصار کا ہے، اور یہ طرز بات کا ہے، متقدمین میں اختصار کا مزاج نہیں تھا۔ جواب، حالانکہ یہ بہت ایک بے تکی سی بات ہے۔ عقیدہ تحاویہ امام ابو جعفر تحاوی رحمہ اللہ کا ہے، اور آپ کی وفات 321 ہجری کا ہے، آپ کا شمار متقدمین میں ہوتا ہے، یہ بہت اس زمانے کے لوگ ہیں، اور آپ کا طرز بالکل مختصر ہے، اختصار والا، تو یہ بات کیا نہیں بالکل غیر معقول ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں، صلاحیتیں اور خصائل حمیدہ عطا فرمائے تھے، تو کیا امام صاحب کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ ایک بڑی بات مختصر لفظوں میں بیان فرما دے؟ یہ اعتراض بالکل بجا اور بتکا سے اعتراض ہے۔ تیسرا اشکال کیا ہے کہ یہ الفقہ الاکبر میں فلسفیانہ بعض الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، فلسفیانہ بعض الفاظ، مثلا وَهُوَ شَيْءٌ لَا كَالْأَشْيَاءِ وَمَعنَى الشَّيْءِ الثَّابِتُ بِلَا جِسْمٍ وَلَا جَوْهَرٍ وَلَا عَرْضٍ وَلَا حَدَّ لَهُ وَلَا ضِدَّ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ وَلَا مِثْلَ۔ اور امام صاحب خلافت عباسیہ کا دور تھا، اس دور میں اگرچہ یونانی فلسفہ کتب کا عربی زبان میں ترجمہ ہو گیا تھا، لیکن الفاظ کا استعمال عام نہیں تھا، تو یونانی فلسفہ عام نہیں تھا،
اس لیے یہ معاصر کتاب نہیں کہ اس میں یونانی فلسفے کے الفاظ استعمال کیے گئے، حالانکہ بالکل بے جا ہے، بے تکا سے اعتراض ہے۔ جو شخص مفسر بھی ہو، محدث بھی ہو، فقیہ بھی ہو، متکلم بھی ہو، باطل فرقوں کا رد قوت دلیل سے کرتا ہو، تو کیا وہ اتنے فلسفے سے واقف نہیں ہوگا جو بالکل معمول کے الفاظ ہیں؟ کس قدر بے تکی اور احمقانہ بات ہے، اس بات کو کرتے ہوئے بندے کو تعجب لگتا ہے اور عجیب محسوس ہوتا ہے۔ چوتھا اشکال کیا ہے؟ وہ یہ کہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ وفات 1394 ہجری، ایک سال کے جواب میں لکھتے ہیں، فقہ اکبر کی نسبت امام صاحب کی طرف تواتر یا سند صحیح سے ثابت نہیں، اس لیے یہ عبارت حجت نہیں۔ توجہ سے جواب سماعت فرمائیں۔ پہلا جواب یہ ہے، ہم نے 13 حوالے اس بات پر پیش کیے ہیں کہ حضرت امام رفاعی کی کتاب الفقہ الاکبر ہے۔ دوسری بات، علامہ قردری رحمہ اللہ تعالیٰ نے الفقہ الاکبر کے امام صاحب کی کتاب ہونے پر مشائخ اعظام کا اتفاق نقل کیا ہے، مشائخ اعظام کا اتفاق نقل کیا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شہرت نہیں ہے یا امام صاحب کی کتاب نہیں ہے؟ مولانا فرماتے ہیں، فإنی رأیت بخط العلامہ مولانا شمس الملہ والدین القردری والبراتقنی العمادی هذین الکتابین وکتب فیہما انہما لأبی حنیفہ وقال تواتع علی ذالک جماعت کثیر من المشائخ۔ امام محمد بن شہاب الدین قردری رحمہ اللہ تعالیٰ نے علامہ عمادی کی عبارت نقل کی ہے، اور کیا نقل کی ہے؟ تواتع علی ذالک جماعت کثیر من المشائخ، کثیر مشائخ اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ کتاب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تیسری بات، شارحین نے اس کتاب کو امام صاحب کی طرف صحیح اور نسبت قرار دیا ہے اور صحیح اور مشہور قرار دیا ہے۔ میں نے حوالہ جات پیش کیے ہیں، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ امام الیاس بن ابراہیم السنوبی الشیبانی الحنفی، وفات 891 ہجری، الفقہ الاکبر کی شرح میں فرماتے ہیں، لما کان کتاب الفقہ الاکبر مما ثبت بالاسناد الصحیح الاشہر، اس کی اسناد صحیح بھی ہے اور مشہور بھی ہے۔ امام ابو المنتہا شہاب الدین احمد بن محمد المغنی ساوی الرومی الحنفی، وفات 1000 ہجری، الفقہ الاکبر کی شرح کے آغاز میں فرماتے ہیں، ان کتاب الفقہ الاکبر الذی صنفہ الامام الاعظم کتاب صحیح مقبول۔ تو ہم نے 13 حوالے دیے، امام صاحب کی کتاب ہے، مشائخ کا اتفاق ہے، حوالہ پیش کیا، اور امام صاحب کی طرف نسبت صحیح بھی ہے، مشہور بھی، اس پر بھی حوالہ پیش کیا۔ باقی حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی جلیل الشان عالم تھے، بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے محدث تھے، ہم ان کی عظمت شاہ علم کا اعتراف کرتے ہیں، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن بسا اوقات ایک شخص بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن بہت بڑا ہونے کے باوجود کسی ایک طرف اس کی نگاہ نہیں جاتی، توجہ نہیں جاتی، وہ ایسی بات فرما دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یہاں پر بھی ایسی ہے کہ ممکن ہے حضرت کی اس طرف توجہ نہ گئی ہو اور ان حوالہ جات پہ نظر نہ پڑی ہو اور آپ نے یہ بات تحریر فرما دی ہو، وگرنہ حضرت امام صاحب ہی کتاب ہے، مشہور بھی ہے، مشائخ کا اتفاق بھی اس بات پر ہے۔ پانچواں اشکال معروف اس پر یہ کیا جاتا ہے کہ الفقہ الاکبر امام صاحب کی کتاب اس لیے نہیں کہ اس کے شروع میں یوں لکھا ہے قال الامام الاعظم ابو حنیفہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کتاب امام صاحب کی ہو اور اپنی کتاب کے شروع میں وہ خود لکھے قال الامام الاعظم ابو حنیفہ، اپنے آپ کو امام بھی لکھیں، اعظم بھی لکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے معلوم ہوتا ہے کتاب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے، یہ ایک شبہ ہے۔ جواب ذہن نشین فرما لیں۔ دیکھیں، بات اچھی طرح توجہ رکھیں کہ ہمارے سامنے جو نسخہ ہے الفقہ الاکبر کا، یہ امام صاحب کے شاگرد اور امام صاحب کے بیٹے حماد بن ابی حنیفہ کا ہے، ان سے مروی ہے، اور علماء سابقین کا یہ طرز رہا ہے کہ جب صاحب کتاب اپنی کتاب تلامذہ کو لکھوا دے اور وہ شاگرد جب اپنے استاد کی کتاب کو جو اس نے استاد سے لکھی ہوتی ہے آگے نقل کرتا ہے، تو وہ خود شروع میں اپنے استاد سے لقب کو ذکر کرتا ہے، تو وہ صاحب کتاب یعنی استاد ذکر نہیں کرتا،
استاد ایک کتاب پڑھا دیتا ہے، ایک لکھوا دیتا ہے، شاگرد لکھ لیتا ہے، اور جب اپنے استاد کی کتاب کو تحریر کر کے آگے پیش کرتا ہے تو شروع میں اپنے استاد کے ساتھ القاب لکھتا ہے کہ فلاں 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 جو میرے استاد تھے، فلاں فلاں ان کا مقام تھا، مرتبہ تھا، انہوں نے یہ بات فرمائی ہے، یوں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ طرز صرف الفقہ الاکبر کا نہیں ہے، بلکہ میں بطور نمونہ کے آپ کو حوالے ایک دو پیش کر دیتا ہوں کہ یہ اور حضرات کا بھی یہی طرز ہے۔ مثلا کنز الدقائق علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد النسوی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 710 ہجری، اس کے ابتدائیہ یوں ہے: قال مولانا الحبر النحریر صاحب البیان والبنان فی التقریر والتحریر کاشف المشکلات والموصلات مبین الکنایات والارشادات منبع العلا علم الہدا افضل الورا حافظ الحق والملہ والدین شمس الاسلام والمسلمین وارث العلوم الانبیاء والمرسلین ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمد النسوی۔ اب یہ حضرت نے خود نہیں لکھا، ان کے شاگردوں نے ان کے ساتھ یہ القاب لکھے ہیں۔ اسی طرح کتاب جامع العلوم والحکم امام زین الدین عبد الرحمن بن احمد بن رجب الحنبلی رحمہ اللہ، وفات 795 ہجری، کتاب کے ابتدائیہ یہ ہے: قال الشیخ الامام العالم الاوحد شرف الاسلام مفتی الانام بقیت السلف الکرام الشیخ زین الدین عبد الرحمن بن شیخ العلامہ شہاب الدین۔ اب یہ شاگردوں نے لکھا ہے۔ اسی طرح کتاب الاتقان فی علوم القرآن علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی رحمہ اللہ، وفات 911 ہجری، اس کے ابتدائیہ یوں ہے: قال الشیخ الامام العالم العلامۃ الحبر البحر الفہامہ المحقق المدقق الحجۃ الحافظ المجتہد شیخ الاسلام والمسلمین وارث علوم سید المرسلین جلال الدین اوحد المجتہدین ابو الفضل عبد الرحمن بن سیدنا شیخ المرحوم کمال الدین عالم المسلمین ابو المناقب السیوطی شافی۔ اب یہ سارے القاب حضرت نے اپنے نام کے ساتھ خود تو نہیں لکھے نا، یہ شاگردوں نے لکھے ہیں، تو یہ باز نشین فرما لیں۔ کوئی ایک اشکال بھی ایسا نہیں جو قابل قدر ہو اور وزنی ہو، الفقہ الاکبر کی امام صاحب کی کتاب نہ ہونے پر کوئی ایسا وزنی اشکال نہیں۔ جو 5 اشکال تھے اس کے جواب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ الفقہ الاکبر کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ الفقہ الاکبر کی اہمیت کو سمجھ لیں، اور میں 2 لفظ صرف کہہ دوں، اس کو توجہ سے فرمائیں۔ ایک ہے علم اور ایک ہے معلم، ایک ہے کتاب اور ایک ہے صاحب کتاب۔ ہم علم الکلام میں کتاب الفقہ الاکبر پڑھ رہے ہیں۔ الفقہ الاکبر کتاب اور الفقہ الاکبر کا مصنف امام حنیفہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اول المتکلم ہے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد علم الکلام کا ماہر جسے متکلم کہتے ہیں، اس میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اولین حیثیت رکھتے ہیں، اول متکلم۔ اور الفقہ الاکبر جو علم العقائد میں لکھی گئی کتب ہے ان میں اول کتاب ہے، مصنف اول المتکلمین ہے، اور الفقہ الاکبر علم الکلام میں اول الکتب ہے۔ کیا مقام ہوگا اس کتاب کا، مصنف کا؟ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ امام استاد ابو منصور عبد القاہر بن طاہر التمیمی البغدادی رحمہ اللہ، وفات 429 ہجری، کتاب اصول الدین میں فرماتے ہیں: وَأَوَّلُ مُتَكَلِّمِيهِمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَهُ كِتَابٌ فِي الرَّدِّ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ سَمَّاهُ كِتَابُ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ۔ متکلمین فقہاء ارباب مذاہب میں سب سے پہلا نمبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آپ نے کتاب الفقہ الاکبر لکھی ہے۔ ابو محمد عبد القادر بن محمد ادریس بن محمد محمود العمری الحنفی السلہتی رحمہ اللہ، الدر الازہر فی شرح فقہ الاکبر کے نام سے فقہ الاکبر کی شرح لکھی ہے۔ اس کی شرح کی ابتدا میں لکھتے ہیں: فلما کان علم التوحید اصل الاصول الدین والکتاب الجلیل الذي صنفه الامام الاعظم رضی اللہ عنہ وسماه بالفقہ الاکبر اول تصنیف واشمل لمسائل التوحید والیقین، فالہمنی اللہ تعالی فی آخر عمری ان اشرح هذا الکتاب الجلیل شرحا وجیزا، کہ
جب علم توحید بنیادی دین کا علم ہے، اور وہ کتاب جو امام حنیفہ رحمہ اللہ تحریر فرمائے فقہ الاکبر، یہ پہلی تصنیف ہے، پہلی تصنیف، اللہ اکبر، جو مسائل توحید اور یقین کو شامل ہے۔ تو الفقہ الاکبر اول کتاب علم الکلام، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اول متکلم فی علم الکلام، تو مصنف بھی اعلیٰ ہے، اول متکلم ہے، اور کتاب بھی اعلیٰ ہے، علم الکلام اول الکتب ہے، جس کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر سے خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقائد کے اندر مہارت پیدا کرنا، عقائد کے اندر سمجھ بوجھ پیدا کرنا، عقائد کے اندر اپنی زبان کو تیز کرنا، عقائد میں اپنے دماغ کو تیز کرنا، عقائد کے لیے میدان سجانا، عقائد کے لیے میدان بنانا، عقائد کے لیے فضا ہموار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم تسلسل کے ساتھ محنت کرتے رہے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے ہم انشاءاللہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوں گے، اپنے عقائد کو عام کریں گے، دلائل کے ساتھ پیش کریں گے، اور اللہ کو منظور ہوا تو ہم اپنے عقائد کو عام کرنے میں، اہل باطل کے عقائد کو، غلط عقائد کو رد کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عقائد پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، اور امت کے ہر فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔